اللہ تعالیٰ کے پاک نام کے ساتھ جو رحمان بھی ہے اور رحیم بھی، آپ کا ہوسٹ داؤد طاہر آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ ویورز، یہ بات تو آپ کے علم میں ہے کہ علامہ اقبال کے صاحبزادے جسٹس ڈاکٹر جاوید اقبال نے اپنی خود نوشت لکھی ہے جو اپنا گریباں چاک کے نام سے شائع ہو چکی ہے۔ یہ خود نوشت جاوید اقبال کی اپنی زندگی میں شائع ہوئی تھی اور کئی سال پہلے مجھے اس کے مطالعہ کا موقع ملا تھا۔ یہ کتاب جہاں جسٹس جاوید اقبال کے حالات زندگی پر بہت تفصیل کے ساتھ روشنی ڈالتی ہے، وہیں اس کے بعض حصوں میں علامہ اقبال کی شخصیت کی بھی تصویر کشی کی گئی ہے۔ مجھے احساس ہے کہ بہت سے ویورز نے یہ کتاب پڑھ رکھی ہوگی اور شاید ان کے لیے یہ معلومات نئی نہ ہوں، لیکن ان ویورز کے لیے جنہیں ابھی تک یہ کتاب دیکھنے کا موقع نہیں ملا، وہ میری اس گفتگو سے یقیناً لطف اندوز ہوں گے اور میری یہ باتیں ان کے لیے معلومات افزا ثابت ہوں گی۔ آج کی سٹنگ میں جاوید اقبال کی کتاب کے صرف وہ اقتباسات بلکہ ان اقتباسات میں سے چند ایک پڑھ کر سنانے والا ہوں جس میں انہوں نے علامہ اقبال کے ساتھ اپنے مراسم کی تفصیل بیان کی ہے۔ ویورز، بچپن میں بچوں کی اصلاح کے لیے والدین کئی قسم کے اقدامات کرتے ہیں، جن میں سے ایک ان کی مار پیٹ بھی ہے۔ بعض والدین بچوں کو بہت زیادہ مارتے ہیں اور بعض بالکل نہیں مارتے، جبکہ کچھ کبھی کبھار کسی خاص سچویشن میں بچے کو مارنے پر مجبور ہو جاتے ہیں، لیکن ان کا مقصد بچوں کو ایذا پہنچانا نہیں بلکہ ان کی اصلاح کرنا ہوتا ہے۔ اس حوالے سے جاوید اقبال لکھتے ہیں، والد سے میں نے بہت کم مار کھائی ہے۔ میرے لیے ان کی ڈانٹ یا جھڑک ہی کافی ہوا کرتی تھی۔ گرمیوں میں دوپہر کے وقت دھوپ میں ننگے پاؤں پھرنے پر مجھے کئی بار کوسا گیا۔ والد کبھی برہم ہوتے تو ان کے منہ سے ہمیشہ یہی الفاظ نکلتے، احمق آدمی، بیوقوف۔ زیادہ ناراض ہوتے تو پنجابی کی بجائے اردو یا انگریزی میں غصہ کا اظہار کرتے۔ پھر وہ لکھتے ہیں، مجھے والد سے تھپڑ کھانے کا صرف ایک واقعہ یاد ہے۔ مجھے خرچ کرنے کے لیے والدہ سے روز ایک آنا ملا کرتا تھا اور اسے خرچ کر چکنے کے بعد خواہ میں ان کی کتنی ہی منتیں کروں مجھے مزید کچھ نہ ملتا۔ ایک دفعہ اتفاق یوں ہوا کہ کوئی مٹھائی بیچنے والا ہمارے گھر کے سامنے سے گزرا۔ مٹھائی دیکھ کر میں للچا گیا مگر جیب خالی تھی۔ اسے بٹھا تو لیا اور ماں کے پاس دوڑا آیا کہ شاید کچھ مل جائے۔ انہوں نے ٹکا سا جواب دے دیا۔ خانچہ فروش کے پاس واپس آیا تو اس نے کہا کہ پیتل لے کر بھی مٹھائی وہ دے سکتا ہے۔ بس پھر کیا تھا، سائے کی طرح والد کے کمرے میں گھسا اور بڑے ٹیبل فین کے پیچھے لگے پیتل کا پردہ اتار کر خانچہ فروش کو دے دیا اور مٹھائی
لے لی، لیکن شامت اعمال سے فیروز ڈرائیور نے یہ کارروائی دیکھ لی اور والد سے شکایت کر دی۔ میں گھر کے اندر داخل ہوا تو اطلاع ملی کہ والد بلا رہے ہیں۔ میں ڈرتے ڈرتے ان کے کمرے میں گیا۔ وہ آرام کرسی پر نیم دراز تھے۔ مجھے دیکھتے ہی اٹھ کھڑے ہوئے اور چند تھپڑ میری گردن پر جما دیے۔ اس کے علاوہ اگر مجھے انہوں نے کبھی برا بھلا کہا تو اس کی وجہ نوکروں سے بدتمیزی کرنا یا جھوٹ بولنا تھی۔ وہ یہ بھی بیان کرتے ہیں کہ ایک دفعہ میں آنکھوں پر والدہ کا دوپٹہ باندھے ان کے پیچھے بھاگتے ہوئے انہیں پکڑنے کی کوشش کر رہا تھا کہ ٹھوکر کھائی اور منہ کے بل گر پڑا۔ اس سبب سے ہونٹ کٹ گیا اور منہ سے خون جاری ہو گیا۔ اتفاق سے اسی لمحہ والد زنان خانے میں داخل ہوئے اور اچانک میرے منہ سے یوں خون بہتا دیکھ کر بے ہوش ہو گئے۔ میاں بیوی میں تکرار کا ہونا کوئی غیر معمولی بات نہیں۔ علامہ اور ان کی اہلیہ بھی بہت بار الجھتے رہتے تھے، چنانچہ جاوید اقبال شاہد ہیں۔ میں نے چند بار ماں باپ میں تکرار ہوتے دیکھا۔ ایک مرتبہ تو میری والدہ کا اصرار تھا کہ والد باقاعدگی سے پریکٹس کریں کیونکہ گھر کے اخراجات پورے نہیں ہوتے، نیز کرایہ کی کوٹھی میں رہنے کی بجائے اپنا گھر بنوائیں۔ یہ منظر اب تک میری نگاہوں کے سامنے ہے کہ والدہ میرے والد کے ذاتی کمرے میں کھڑی انہیں کوس رہی ہیں اور روتے ہوئے کہہ رہی ہیں کہ میں اس گھر میں ایک لونڈی کی طرح کام کرتی ہوں اور ساتھ ہی پیسے بچانے کی کوشش میں لگی رہتی ہوں۔ دوسری طرف آپ ہیں کہ بجائے نیک نیتی سے کچھ کرنے کے بستر پر دراز شعر لکھتے رہتے ہیں، اور جواب میں میرے والد لیٹے ہوئے بغیر کچھ منہ سے بولے کھسیانی ہنسی ہنس رہے تھے۔ بتاتے ہیں، یعنی جاوید اقبال بتاتے ہیں، مجھے موسیقی سے بھی خاصا لگاؤ تھا، لیکن ہمارے گھر میں نہ تو ریڈیو تھا اور نہ گراموفون۔ گانا سننے کا شوق تو والد کو بھی تھا، جوانی میں ستار بجاتے تھے۔ جب کبھی فقیر نجم الدین گھر پر انہیں طاؤس بجا کر سناتے تو مجھے بھی پاس بٹھا لیا کرتے۔ 1931 میں دوسری گول میز کانفرنس میں شرکت کے لیے جب انگلستان گئے تو میں نے انہیں ایک اوٹ پٹانگ سا خط لکھا اور خواہش ظاہر کی کہ جب واپس آئیں تو میرے لیے ایک گراموفون لیتے آئیں۔ گراموفون تو وہ لے کر نہ آئے، مگر میرا انہیں انگلستان میں لکھا ہوا خط ان کی مدرجہ ذیل نظم کی شان نزول کا باعث ضرور بنا۔ دیار عشق میں اپنا مقام پیدا کر، نیا زمانہ نئے صبح و شام پیدا کر۔ دیار عشق میں اپنا مقام پیدا کر، نیا زمانہ نئے صبح و شام پیدا کر۔ خدا اگر دل فطرت شناس دے تجھ کو، سکوت لالا و گل سے کلام پیدا کر۔ اٹھانا شیشہ گرانے فرنگ کے احساں، سفال ہند سے مینا و جام پیدا کر۔ میں شاخ طاق ہوں میری غزل ہے میرا ثمر، میرے ثمر سے مے لالا فام پیدا کر۔ اور آخر میں یہ شعر جو بہت کوٹ کیا جاتا ہے، میرا طریق امیری نہیں فقیری ہے، خودی نہ بیچ غریبی میں نام پیدا کر۔ اب ایک اور اقتباس۔
تحریر فرماتے ہیں، یہ ذکر ہو چکا کہ میری ماں اور باپ میں اس بات پر جھگڑا ہوتا تھا کہ والد تمام دن گھر پر بیٹھے اشعار لکھنے کی بجائے اپنی وکالت کا کام دل جمی سے کریں یا کہیں ملازمت کر لیں۔ اسی طرح وہ یہ بھی چاہتی تھی کہ کرایہ کا گھر چھوڑ کر اپنا گھر بنانے کی جستجو کریں۔ بالآخر چند سال بعد والدہ کے گھر کے اخراجات سے بچائے ہوئے روپوں اور ان کے زیورات کی فروخت سے اراضی خریدی گئی اور میو روڈ، اب علامہ اقبال روڈ پر عمارت کی تعمیر کا کام شروع ہوا۔ نقشہ شیخ عطا محمد نے بنایا اور تعمیر بھی انہی کی زیر نگرانی ہوئی۔ اراضی اور کوٹھی یعنی جاوید منزل، جو اب علامہ اقبال میوزیم بتحویل محکمہ آثار قدیمہ ہے، والدہ کے نام تھیں اور انہی کی ملکیت تھیں۔ گھر کی تعمیر کی تکمیل کے بعد ہم میو روڈ پر اٹھائے، مگر والدہ نئے گھر میں بیمار گاڑی میں ہی لائی گئی، کیونکہ ان دنوں وہ سخت علیل تھیں۔ انہیں چارپائی پر لیٹے اندر لایا گیا۔ دوسرے روز جب والد انہیں دیکھنے کے لیے زنان خانے میں آئے تو انہوں نے اپنے ہاتھ میں کچھ کاغذات اٹھا رکھے تھے۔ والدہ سے کہنے لگے کہ اس مکان کو جاوید کے نام ہبہ کر دو، لیکن والدہ نہ مانتی تھیں۔ وہ کہتی تھیں کہ مجھے کیا معلوم یہ لڑکا بڑا ہو کر کیسا نکلے۔ وہ کہتی تھیں میں جلد صحتیاب ہو جاؤں گی، آپ کسی قسم کا فکر نہ کریں، مگر والد نے انہیں بتایا کہ زندگی اور موت تو خدا کے ہاتھ میں ہے۔ اس پر انہوں نے بغیر کچھ کہے ہبہ نامہ پر دستخط کر دیے۔ یوں جاوید منزل میرے نام منتقل ہو گئی۔ والد نے ایک کرایہ نامہ بھی تحریر کیا، جس کی روح سے آپ میرے کرایہ دار کی حیثیت سے رہنے لگے۔ آپ سامنے کے 3 کمروں میں رہائش کا پیشگی کرایہ ہر ماہ کی 21 تاریخ کو ادا کرتے تھے۔ ویورز، بدقسمتی سے علامہ اقبال کی بیگم کو اس گھر میں زیادہ دن رہنا نصیب نہ ہوا، کیونکہ وہ یہاں منتقل ہونے کے چند ہی روز بعد اچانک انتقال کر گئیں۔ ان کے انتقال یا اس حوالے سے کچھ اور باتیں جو ڈاکٹر جاوید اقبال نے اپنی کتاب میں بیان کی ہیں، وہ اگلی ویڈیو میں بیان کی جائیں گی۔ ویورز، اگر آپ کو ڈاکٹر جاوید اقبال کی بتائی ہوئی علامہ اقبال کے بارے میں یہ باتیں پسند آئی ہوں تو اس ویڈیو کو لائک ضرور کیجیے اور میرے چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے، تاکہ میری آئندہ آنے والی ویڈیوز سب سے پہلے آپ کو ملے۔ بہت شکریہ ویورز فار دی پیشنٹ hearing.